کہ یہاں بھی امام بخاری یہ نقل کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھو ایمان کم اور زیادہ ہوتا ہے، تب تو جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا لیکن لیطمئن قلبی۔ ہمارا جواب یہاں پر پھر وہی ہے کہ ایک ہوتا ہے شنیدہ کہ بود مانندہ دید، ہمیں ایک چیز کا یقین ہوتا ہے لیکن جب ہم اسے اور اچھی طرح جان لیتے ہیں تو اس کے معاملے میں تھوڑا ہمارے یقین میں پختگی آ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ سے ہم سب جانتے ہیں مکہ شریف ہے، مدینہ شریف ہے، کعبہ شریف ہے، لیکن جو آدمی جا کر دیکھ کر کے آئے اس کے دیکھنے میں اور ہمارے میں جو پختگی ہے دونوں میں بہرحال کچھ نہ کچھ فرق ہے۔ تو یہ کمی اور زیادتی مقدار کے اعتبار سے نہیں ہے، کیفیت کے اعتبار سے ہے۔ اب آئی آگے عبارت، وقال معاذ، حضرت معاذ نے کہا اجلس بنا نؤمن ساعتن، ہمارے ساتھ بیٹھیے، ہمارے ساتھ بیٹھیے تاکہ کچھ دیر ہم ایمان لے آئیں۔ یہ ہوا لفظ کا ترجمہ ہے نا، اجلس بنا نؤمن ساعتن، ہمارے ساتھ بیٹھو، نؤمن ساعتن تھوڑی دیر ایمان لے آئیں۔ یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے، ایمان لے آئیں، کیونکہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں تو مومن تھے، تو کیا ترجمہ ہوگا؟ ہمارے ساتھ بیٹھو تاکہ تھوڑی دیر ایمان کی باتیں کر لیں، تاکہ تھوڑی دیر ایمان کی باتیں کر لیں۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، مومن تھے، اس لیے ان کے فرمانے کا یہ مطلب تھوڑی دیر بیٹھ کر باتیں کر لیں، یا یہ مطلب ہوا کہ آؤ دلائل قرآن مقدس کی آیتیں اور اس کے دلائل ان کے براہین میں غور و فکر کر کے اپنے ایمان کو مضبوط کر لیں، یا یہ مطلب ہوگا کہ تھوڑی دیر بیٹھ کر تجدید ایمان کر لیں۔ پتہ یہ چلا کہ دین کی باتیں بار بار کرنے سے ایمان میں قوت پیدا ہوتی ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ یہ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جددو ایمانکم، اے لوگوں اپنے ایمان کی تجدید کیا کرو۔ قیلا، سرکار سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کیفا نجدد ایماننا، ہم اپنے ایمان کی تجدید کیسے فرمائیں؟ قال اکثروا من قول لا الہ الا اللہ، بہت زیادہ زیادہ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو، لا الہ الا اللہ زیادہ زیادہ پڑھ کر اپنے ایمان کی تجدید کیا کرو۔ اسی لیے صحابہ کرام صبح اور شام اپنے ایمان کی تجدید فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک دوسری روایت موجود ہے جہاں حضرت معاذ کا یہی قول نقل کیا گیا کہ معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اجلس منا نؤمن ساعتن یعنی نذکر اللہ، ہمارے ساتھ بیٹھو، ایمان کو ہم کچھ دیر تازہ کر لیں، یعنی ایمان کی باتیں کر لیں اللہ کا ذکر کر کے۔ اور ظاہر سی بات ہے جہاں ذکر الہی ہوتا ہے وہاں رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور سکینہ نازل ہوتا ہے دلوں پر، تو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کرنے سے، دین کی باتیں کرنے سے، ان کے دلائل میں غور کرنے سے ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ امام بخاری نے اس کو بھی اسی لیے پیش کیا، وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایمان کمی اور زیادتی کو قبول کرتا ہے۔ ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ سب معاملہ کیفیت سے تعلق رکھتا ہے، جز کے اعتبار سے کمی اور زیادتی کا معاملہ یہاں پر نہیں ہے۔ چلیے، وقال ابن مسعود الیقین الایمان کلہ، حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ یقین مکمل ایمان ہے، یقین مکمل ایمان ہے۔ یہ کون ہے عبداللہ ابن مسعود؟ یہ وہ صحابی رسول ہیں جنہیں عباد الاربعہ میں سے ایک کہا جاتا ہے۔ انہیں ابن ام عبد بھی کہتے ہیں، ابن ام عبد بھی کہتے ہیں۔ یہ چار مشہور عبداللہ میں سے ایک ہیں جو فقہاء میں بھی ممتاز ہیں اور محدثین صحابہ میں بھی ممتاز ہیں۔ یہی عبداللہ ابن مسعود ہیں جن پر سب سے زیادہ فقہ حنفی کی بنیاد ہے، اور آپ کس کے شاگرد ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے۔ کون ہے عبداللہ ابن مسعود؟ اتنی صحبت سرکار کی کسی کو نہیں مل پائی، گہری صحبت صحابہ میں، ان صحابہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے جو سرکار کی صحبت میں سب سے زیادہ رہتے تھے۔ آپ کو صاحب النعلین و صاحب السواک و صاحب الوسادہ کہا جاتا تھا، ہمیشہ سرکار کے ساتھ رہتے، صاحب سر بھی کہا جاتا تھا، سرکار کے ساتھ ہمیشہ رہتے تھے۔ جب سرکار اپنا نالین مبارک نکالتے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود سرکار کا نالین مبارک لے کر اپنے آستین میں رکھ لیتے، تکیہ سفر میں ساتھ لے کر چلتے، سرکار کا بسترا لگاتے، تکیہ لگاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک میں کاشانہ اقدس میں بلا اجازت کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی، بلا روک ٹوک کسی کی جانے کی اجازت نہیں تھی، صرف عبداللہ ابن مسعود تھے جو بلا روک ٹوک آنا جانا کرتے تھے۔
سمجھ رہے کہ نہیں؟ باہر سے آنے والے وفود اور صحابہ یہ سمجھتے تھے کہ عبداللہ ابن مسعود اس قدر سرکار کے گھر میں رہتے تھے کہ لوگوں کو لگتا تھا کہ سرکار کے گھر ہی کے ایک فرد ہیں. سمجھ رہے کہ نہیں؟ اتنا عظیم مقام تھا عبداللہ ابن مسعود کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ہے میری امت کے لیے ابن ام عبد جو پسند کرے مجھے پسند ہے، اور جسے یہ ناپسند کرے مجھے ناپسند ہے. سرکار نے فرمایا کہ میری امت کے لیے جو ابن ام عبد کو پسند وہ مجھے پسند، اور میری امت کے لیے جو یہ ناپسند کریں وہ مجھے ناپسند ہے. پھر میں نے کیا کہا؟ فقہ حنفی کی بنیاد حضرت عبداللہ ابن مسعود کی فقہ پر ہے. اچھا، آپ بہت ہی دبلے پتلے، بہت چھوٹا قد تھا، قد بھی بہت چھوٹا تھا، بڑے دبلے پتلے تھے. لوگوں کے بیچ میں لمبے قد والے اگر بیٹھے رہتے، عبداللہ ابن مسعود کھڑے رہتے تو برابر نظر آتے تھے، اس قدر تھے. بڑے جید عالم دین تھے، بہت ہی اونچا مقام تھا. تو کیا فرماتے ہیں؟ الیقین الایمان کلہ، یقین مکمل ایمان ہے. یقین پورا پورا کیا ہے؟ ایمان ہے. تو اب یہی کہ یقین کم اور زیادہ ہوتا ہے، تو ہم نے شروع ہی میں کہہ دیا کہ ہمارے نزدیک یہ ساری چیزوں کی بنیاد کس چیز پر ہے. چلیے اب اس کے بعد قال ابن عمر، حضرت ابن عمر نے کہا. کون ابن عمر؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے شہزادے عبداللہ ابن عمر. یہ عبادلہ اربعہ میں سے ایک ہیں، یہ بھی ہیں. تو سب سے زیادہ حدیثیں ابو ہریرہ کے بعد ان سے مروی ہیں. بڑے ہی بے خوف جید عالم دین صحابی رسول تھے، بڑے بے خوف تھے، حق بات بولنے میں بالکل ڈرتے نہیں تھے. آپ فرماتے ہیں لا يبلغ العبد حقیقت التقوی حتی یدعا ما حاک فی الصدر. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ انسان تقوی کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک اس بات کو نہ چھوڑ دے جو دل میں کھٹکے. اب یہاں پر بڑی نفیس بحث ہوگی تقوی کے تعلق سے، اور یقیناً علم تقوی کیا ہے آج کے اس دور میں لوگ اس سے بہت غافل ہیں، جبکہ تقوی ہی ایمان ولایت کی نشانی ہے، اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے. اس لیے اس تعلیق کو جو حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے کہ لا یبلغ العبد حقیقت التقوی حتی یدعا ما حاک فی الصدر، اس پر بہت ہی عمدہ اور بہتر گفتگو کرنے کی ضرورت ہے. لیکن وقت ختم ہو چکا ہے، اس لیے ہم اپنی گفتگو کو یہیں پر سماعت کریں گے، ختم کریں گے. اور کل انشاءاللہ تقوی کے تعلق سے جو اس دور میں غلط میسج پھیلایا جا رہا ہے اور ایک غلط نظریہ پیش کیا جا رہا ہے، انشاءاللہ اس پر ہم بڑی ہی اچھی گفتگو انشاءاللہ کل ہمارے لیے بھی ہوگی اور آپ کے لیے بھی ہوگی، کیونکہ میں بھی آپ کے ساتھ طالب علم ہوں. اللہ رب العزت بندہ پوری زندگی پڑھتا رہے تو وہ طالب علم ہی ہے. اس لیے کل تو جمعہ ہے، کل کلاس بند رہے گی. سنیچر کو پھر ہم انشاءاللہ حاضر ہوں گے اور تقوی پہ گفتگو ہوگی. چونکہ یہ شروع کے اسباق ہیں جس میں علمی بحثیں ہوئی ہیں، آگے انشاءاللہ لمبی تشریحات نہیں ہوں گی، اس لیے کہ حدیث پاک ہی سے معانی اور مفہوم واضح ہوں گے. تھوڑی سی گفتگو کر دیں گے تو حدیث پاک کا مطلب آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. انشاءاللہ پھر کل سے ہم سنیچر کو ملیں گے. دعا کریں کہ اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل ہم سب کے ایمان و عقیدے، جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے. حدیث پاک کی برکتوں سے ہمیں، ہماری آل و اولاد کو، اہل و عیال کو، اعزاء و اقربا کو، دوست و احباب کو، بھائی برادران کو، مریدین، معتقدین، متوسلین کو، ان تمام طلبہ اور طالبات کو اے اللہ حدیث پاک کی برکتوں سے خوب خوب مالا مال فرما. جب تک دنیا میں باقی رکھ، عزت کے ساتھ ایمان پر استقامت عطا فرما. ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو جنت کی کیاری بنا. اے اللہ جن جن لوگوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے، اے مولا سب کو تو جانتا ہے. مولا اپنے کرم سے، اپنے حبیب کے صدقہ و طفیل، حدیث پاک کی برکتوں سے، محدثین کے فیضان سے، غوث و خواجہ و رضا کے صدقے میں ان سب کے حق میں دعا کرتے ہیں. مولا اپنا فضل فرما دے، اپنا کرم فرما دے. اور جن جن لوگوں نے جس جس مقصد کے لیے دعا کی درخواست کی ہے، اے اللہ سب کی جائز
نیک مقاصد اور تمنا کو پوری فرما، ان کے بیماروں کو، ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو موجودہ بلا و وبا ہے پوری دنیا سے اسے ختم فرما دے، امت مسلمہ کی حفاظت فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو دنیا سے رخصت ہو چکے ان کی قبروں کو جنت کی کیاری بنا، اے کریم رحیم اپنا فضل خاص نازل فرما، عزت کے ساتھ ایمان پر استقامت عطا فرما، الہ العالمین جو خواتین ہیں ان کے شوہروں کی عمروں میں روزیوں میں برکت عطا فرما، ان کے والدین کی عمر میں روزیوں میں برکتیں عطا فرما، الہ العالمین سب کو باصلاحیت مسلک کے حق اہل سنت والجماعت مسلک اعلی حضرت کا سچا پاسبان، مبلغ اور مسلک اعلی حضرت کا ناشر بنا، ہمیں مضبوطی سے دین متین پر قائم و دائم فرما، آمین بجاہ